مہرو اپنی پیکنگ رات کو ہی کر کے سوئی تھی۔ دستک کے بعد وہ بھی اپنا سامان لے کر باہر آ گئی۔ یہ دسمبر کی سرد صبح تھی۔ گھنے بادلوں نے آسمان کو گھیر رکھا تھا، کسی بھی وقت گرج چمک کے ساتھ برسنے کو تیار تھے۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، عجیب سی کیفیت تھی موسم کی اور دلوں کی۔ منظور صاحب اور زہرا ساری رات ٹھیک سے سو نہیں پائے تھے۔ سامان کی آہٹ سے وہ بھی باہر آ گئے۔ یوں تو مہرو بہت خوش تھی، پر کہیں نہ کہیں دل کی گہرائی میں اسے وہاں سے یوں جانے کا غم بھی تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر منظور صاحب سے کہا، انکل میں جانتا ہوں آپ لوگ ہم سے ناراض ہیں، آپ کے دلوں میں بے شمار سوال اور شکوے ہیں، پر ہمیں جانا ہے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ منظور کی آنکھیں مہرو کے لیے پرنم تھیں، اس کے ذہن میں اپنی مرحوم بہن کا خیال تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، لیکن جب مہرو کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھایا تو زہرا نے آواز دے کر روک دیا اور منظور کے قدم وہیں رک گئے۔ تب مہرو آگے بڑھی اور ماموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے باپ کا تو چہرہ تک یاد نہ تھا۔ باپ کی شفقت اس نے ہمیشہ اپنے ماموں ہی میں تلاش کی تھی، پر آج اس کے ماموں نے نہ تو اسے کوئی دعا دی اور نہ ہی سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ شہریار نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اسے ماموں سے الگ کیا اور کہا، چلو اب ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مہرو کو ماں کی بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ماں کی یادوں سے بھی بچھڑنے جا رہی تھی وہ۔ شہریار نے سارا سامان باہر کھڑی گاڑی میں رکھا اور پھر وہ دونوں اسی افسردہ ماحول میں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بادل زور زور سے گرجنے لگے، کوئی دروازے تک بھی نہ آیا۔ شہریار گاڑی چلا رہا تھا اور مہرو سسکیاں بھر رہی تھی۔ بارش زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ شہریار نے کئی بار مہرو کی طرف دیکھا، لیکن نہ تو اسے چپ کروایا اور نہ ہی کوئی دلاسا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مہرو نے خود کو خود ہی سنبھالتے ہوئے شہریار سے پوچھا، ہم کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں کیا؟ شہریار نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا، نہیں مہرو، ہم ہوٹل کیوں جائیں گے، ہم ایئرپورٹ جا رہے ہیں۔ مہرو حیران ہو کر بولی، ایئرپورٹ؟ وہاں سے کہاں جائیں گے؟ شہریار نے جواب دیا، امریکہ۔ مہرو نے الجھتے ہوئے پوچھا، کیا میں بھی جاؤں گی؟ شہریار نے جواب دیا، تمہیں یہاں کیوں چھوڑ کر جاؤں گا میں؟ مہرو بولی، لیکن میرے تو کوئی دستاویزات بھی نہیں ہیں، حتیٰ کہ میرا تو شناختی کارڈ بھی کہیں کھو چکا ہے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے میرا، تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ شہریار نہایت اطمینان سے بولا، تو میں یہاں تک لے آیا ہوں نا، میں آگے بھی لے جاؤں گا۔